تاریخ ہمیشہ شور سے شروع نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ ایک خاموش پہاڑی پر رکھا گیا پہلا پتھر ہوتی ہے، ایک ایسا پتھر جو وقت میں دیوار بنتا ہے، دیوار فصیل بنتی ہے، فصیل سلطنت بنتی ہے، اور پھر وہی سلطنت تاریخ بن جاتی ہے۔ یہ ہے گولکنڈہ کی کہانی۔ 12ویں صدی کا وسط دکن پر کاکتیہ سلطنت کی حکمرانی تھی۔ ان کے معماروں نے ایک بلند گرینائٹ پہاڑ کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب خوبصورتی کے لیے نہیں تھا بلکہ دفاع کے لیے تھا۔ قدرتی بلندی دشمن کو دور سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ کھڑی چٹانیں حملہ آور کے لیے رکاوٹیں، اور اسی مقام پر ایک ابتدائی مٹی کا دفاعی قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت اس کا نام دنیا نہیں جانتی تھی، مگر وقت پہلے ہی اسے یاد رکھ چکا تھا۔ 14ویں صدی جب کاکتیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی، گولکنڈہ بہمی سلطنت کے زیر اقتدار آ گیا۔ قلعے کی فصیلیں مضبوط ہوئیں، اس کی فوجی اہمیت بڑھتی گئی، لیکن گولکنڈہ کی اصل تقدیر ابھی لکھی جانا باقی تھی۔ سن 1518 سلطان قلی قطب الملک نے قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سال گولکنڈہ کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئے عہد کی تخلیق تھی۔ مٹی کا قلعہ اب سنگین گرینائٹ کی عظیم فصیلوں میں ڈھلنے لگا۔ برج بلند ہوئے، شاہی محلات تعمیر ہوئے، مساجد، باغات، بارادری، پانی کے ذخائر اور صوتی انجینئرنگ کا حیرت انگیز نظام وجود میں آیا۔ گولکنڈہ اب ایک قلعہ نہیں، ایک زندہ شہر تھا۔ پھر زمین نے اپنا راز کھولا۔ گولکنڈہ کے گرد اور نواح کے گاؤں سے ایک ایسے ہیرے نکلے جن کی چمک نے دنیا کے تخت اور تاج تک اپنا رستہ بنا لیا۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ عالمی سیاست، دولت اور اقتدار کا نیا باب تھا۔ سن 1687 اورنگزیب نے گولکنڈہ کا محاصرہ کیا۔ 8 ماہ تک توپیں گرجتی رہیں، فصیلیں خاموش رہیں، سپاہی ڈٹے رہے۔ پھر روایت کے مطابق ایک اندرونی دروازہ کھلا، وہ دروازہ جسے توپیں نہ توڑ سکیں۔ مغل فوج اندر داخل ہو گئی، قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر گولکنڈہ ختم نہیں ہوا، وہ تاریخ کا محافظ بن گیا۔ آج گولکنڈہ ایک کھنڈر نہیں، یہ وقت کا محافظ شدہ مخطوط ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، عروج پاتی ہیں، زوال بھی دیکھتی ہیں، مگر ان کے آثار آنے والی نسلوں کے لیے استاد بن جاتے ہیں۔ یہ ہے مائی ڈے انفو، جہاں ہر نظر گزر جاتی ہے ہم وہیں رک جاتے ہیں۔